اصلاحی دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے قول کو اللہ نے قرآن کے لافانی کلام کا حصہ بنا کے بتا دیا کہ بچی بھی اگر کوئی دانش کی بات کہے تو اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کی بات کی حوصلہ افزائی کرنی۔ اب رحمہ یہ رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے زندگی کے آخر میں، اور ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے، اور بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ نصیحت بھی یہ ہوتی ہے، وصیت بھی، کہ ہماری قبریں بھی اکٹھی بنیں۔ اللہ، اور کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بابا جی فوت ہو گئے، اماں جی اچھی بلی تھی، لیکن بابا جی کے بعد زیادہ انہیں زندگی کی وہ رونق ہی چھن گئی، مزہ ہی چھن گیا، اسی طرح مرد کا اور اسی طرح خاتون کا۔ یہ وہ اسلام کا محبت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے لحاظ کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی مثال، ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں صدیقہ بنت صدیق ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، آپ اب بھی اس خاتون ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مراد سیدہ خدیجہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تم میرے سکھ کی ساتھی ہو، وہ میرے دکھ کی ساتھی ہو۔ یعنی مکی عہد کے آخر میں دنیا سے گئی ہیں، اور مدنی عہد میں جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، آپ اس خاتون کی وفاؤں کو نہیں بھول رہے، سیدہ خدیجہ کی، بلکہ اس طرح آتا ہے جب کوئی اچھی چیز آتی تو فرماتے نبی کہ یہ مدینہ میں فلاں جگہ خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ چیزیں وہاں تک پہنچا گیا۔ یعنی اپنی باوفا فوت شدہ سالہ برس گزر گئے جن کی وفات کو، ان کی سہیلیوں کا بھی پتہ ہے، ان کا لحاظ بھی ہے، اور ان کو گفٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ تعلق جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آج کیا ہے، ذرا سی مرچیں کم ہیں، زیادہ ہے، خاوند بیچارے سے کوئی پہلے تو عورتوں سے گستاخی ہوتی تھی، آج کل خاوندوں سے گستاخی ہو جاتی ہے۔ تو بس میں جا رہی ہوں، ماں کو کیا، ماں کہتی ہے چھوڑو اس لنگور کو، تمہارے لیے کوئی رشتے کام ہے۔ بھائی صاحب کی بھی غیرت جاگتی ہے، اور جب وہ خلا لیتی ہے، طلاق لیتی ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں ہوتے ہوئے سب کے خاوند کی غیر موجودگی میں کتنی لاوارث ہوں۔ ٹوٹتے رشتوں کو بچانا بہت بڑی عبادت ہے، سنت عبادت سے بھی بڑی ہے۔ حکم من اہلہ باکم من اہلہا۔ اگر رشتے ٹوٹ رہے ہوں، شکستگی ہو، غلط فہمیاں ہوں، آپ بیچ میں کودیں، آئیں، محبت، اور لوگ آپ کو تانے بھی دیں، آپ نے کہنا میں رشتہ نہیں ٹوٹنے دیتا۔ اس کی ایک مثال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں چانٹوں کو اکٹھا کر ان سے رپورٹ لیتا ہے۔ تو کسی نے آ کے کہا میں نے اس سے فلاں کام چھنوا دیا، فلاں نیکی سے محروم کر دیا۔ ایک چیلے نے آ کر کہا میں اور تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں نے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی، خلیج پیدا کر دی، گیپ لے آیا۔ تو شیطان اٹھ کر اس کو کہتا ہے کہ اصل تو بھائی تم ہو، تم نے یہ خلیج پیدا کی ہے، اب سب سے پہلے اولاد سے غفلت ہوگی، میاں بیوی میں نفرت ہوگی، پھر دونوں خاندانوں میں نفرت ہوگی، پھر دونوں کے اندر بغض آئے گا، دونوں کے اخلاق بگڑیں گے، اور آگے نسل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب ہماری فقہ میں ایک اصول ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کو الٹ کو سمجھے۔ اب یہ شیطان اتنا کچھ کر رہا ہے تو شیطانی مقاصد کس سے حاصل ہو رہے ہیں؟ میاں بیوی کی تفریق اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف سے، فاسد اختلاف سے۔ تو اس سے الٹ مطلب کیا سمجھ آیا کہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی حقوق العباد کے اندر والدین کے بعد وہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے 3-4 درجے بیان کیے کہ اگر بیوی ہو جائے تو سب سے پہلے اس سے توجہ کم، پھر بستر علادہ، پھر اس کو اور تنبیہ کرتے کرتے، تاکہ یہ معاملہ عدالت تک نہ جائے، گھر کے اندر حل ہو، 4 دیواری میں ہو۔ پھر نہیں ہوتا تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا۔ اب بیچارہ خاوند دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے، بیوی کو کوئی گستاخی ہو گئی تھی تو وہاں اس کو نوٹس ملتا ہے کہ جناب آپ کا خلا واقع ہو گیا۔ اور یہ جو ہمارے عدالتی کھلے ان کی شرعی حیثیت بھی نہیں، جو فسخ نکاح کے قائم مقام بھی نہیں ہے، اور وہ وکیل کو پیسے دیتے ہیں کہ اس طرح تم خط بھیجو کہ اس کو پہنچے نہ۔ یہ پلان، یہ سازش ہے، یہ نکاح ہے۔ اس لیے آج ویسٹ کا سب سے بڑا حملہ ہمارے عقیدوں پر نہیں ہے، کیونکہ عقیدوں کا تحفظ قرآن میں موجود ہے، وہ ہماری گھریلو زندگی پر ہے۔ اپنی گھریلو زندگی کو خوشگوار بنائیں، خوبصورت بنائیں، اپنی بیوی سے کھل کر محبت کریں، جن کی نہیں ہے وربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کثرت سے پڑھیں، ڈھونڈیں، جن کی موجود ہے وہ اس کی قدر کریں کہ ہم اس کے قابل نہیں تھے، اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کس کے قابل تھے، یہ مجھے کیا مل گئی، اور وہ کہتی ہے مجھے یہ کیا مل گیا۔ کہ جو ناشکری ہے نا، اس نے بھی ہمارے درمیان تلخیاں پیدا کر دی ہیں۔ اور کچھ بھی نہ ہو تو ایک خاتون نے کسی مرد نے کوئی بات کہی تو
खातून ने कहा कि मैं और कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर सारी खामियाँ हैं, लेकिन मैं तेरे बच्चों की माँ हूँ। अल्लाह, ये जुमला बड़ा हिला देने वाला है। जो आपके बच्चों की माँ है ना, वो काबिल इज़्ज़त है, वो लायक तहरीर, आपके बच्चों की वो जन्नत है। और बच्चों को समझाया जाए कि आपकी जन्नत माँ है और माँ की जन्नत उसका खावंद है, ये भी है। तो एक बैलेंस कुरान ने रखा है, इसलिए इस आयत को बार बार पढ़ें और समझें और अपनी घरेलू ज़िंदगी को कामयाब करें। कोई आपके करीबी दोस्त अजीज़ों में इस तरह की शिकन रंजी हो, आप बीच में आएँ, इंशाअल्लाह आपको लाखों नेकियों का अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएंगे। घरों को टूटने नहीं देना, घरों को आपस में जोड़ने की कोशिश करनी है, और यही इस्लामी मुआशरे की पहचान होती है। उनकी इतनी सोशल गिरफ्त होती है कि वो अपने घरों को टूटने से बचाते हैं। अल्लाह ताला हमारे घरों की हिफाजत फरमाए, हमें अपने घरेलू ज़िंदगी के अंदर खुशगवारियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल। Please don't forget to like and share.